عمر بھائی تھوڑا نیچے بیٹھو. میں نے کہا کیوں؟ بولا میری اس علاقے میں دشمنی ہے. میں نے کہا تو آپ نیچے بیٹھو, آپ کی دشمنی ہے. بولا نہیں, ہم نے پچھلے ہفتے اپنے دشمنوں کا مہمان مارا ہے, وہ بھی ہمارا مہمان ماریں گے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمر شریف پاکستان کے کنگ آف کامیڈی تھے. ٹیلی ویژن پر کامیڈی کے اعتبار سے معین اختر بہت بڑا نام ثابت ہوئے ہیں, جن کا فن لازوال تھا. تاہم عمر شریف اپنی طرز کے انوکھے اور نایاب فنکار تھے, جن کی برجستگی اور فی البدی جملے ان کی پہچان تھے. ان کے منہ سے نکلنے والے جملے متعدد کامیڈینز بول کر شہرت کی معراج تک پہنچے, اور آج تک وہ عمر شریف کے فن سے روزی کما رہے ہیں. عمر شریف کا فن پاکستان اور بھارت کے فنکاروں میں تقسیم ہوا. گزشتہ دنوں عمر شریف کی وفات سے کامیڈی کا باب ہی نہیں بلکہ کتاب ہی بند ہو گئی. اب کوئی دوسرا عمر شریف سٹیج پر پاکستانیوں کو ہنساتا نہیں دکھائی دے گا. عمر شریف نے انتقال سے پہلے آخری وقت تکلیفوں میں گزارا. اس دوران انہیں کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا, جوان سال بیٹی کی موت نے انہیں کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا, بیوی کی طرف سے کیا دکھ دیکھنے کو ملے, یہ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. جاوید بیٹھے تو اداس بڑے کافی. میری والدہ پوچھنے لگی ان کو کیا بات ہے, بڑا اداس ہے. کہہ رہے اماں کوئی فلم نہیں چل رہی, کوئی فلم بھی نہیں ہٹ ہو رہی. میری والدہ بولی کچھ گھبراؤ نہیں, انشاءاللہ تم دیکھنا ایک وقت آئے گا, لمبے منہ کا فیشن آئے گا تو ہٹ ہو جائے گا. کامیڈی کنگ عمر شریف شاندار طریقے سے اپنے کیریئر کو آگے بڑھا رہے تھے. ٹی وی پر ان کے متعدد پروجیکٹس چل رہے تھے. عمر شریف ٹی وی پر مختلف شوز کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک ٹورز پر بھی جا رہے تھے, مگر پھر اچانک ان کی زندگی میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جس نے ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سال 2020 میں عمر شریف امریکہ کے ٹور پر موجود تھے کہ ان کی جوان سال بیٹی ہیرا, جو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث انتقال کر گئی تھی. ان کی بیٹی کافی عرصے سے بیمار تھی اور ان کا علاج ہو رہا تھا. ان کے گردوں کا مبینہ طور پر ٹرانسپلانٹ ہونا تھا, جو پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا, جس کے باعث ہیرا جانبر نہ ہو سکیں. تاہم ان کے گھر والوں نے عمر شریف کو یہ خبر نہیں دی. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, جس پر عمر شریف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وطن واپس پہنچے. جب عمر شریف اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیٹی کی وفات کی خبر ملی, جس نے انہیں بیٹھے بیٹھے ڈھیر کر دیا. ہیرا عمر شریف کی اکلوتی بیٹی تھی, جن سے وہ بے حد پیار کیا کرتے تھے. ان کی وفات پر عمر شریف نے اپنے ہاتھوں سے جگر کے ٹکڑے کو لحد میں اتارا. اس سانحے نے عمر شریف کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اپنے دل سے بیٹی کا غم نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے. انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنا شروع کر دیا. وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی بیٹی کا غم سینے سے لگا کر پھرتے, جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی. بہت بڑے فنکار ہیں, یہ بہت بڑھیا فنکار ہے. آپ نے ابھی امیت جی کی بات کی. امیتابھ بچن صاحب اتنے قداور اور اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, ان پہ سے چھلانگ لگا کر کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے. انہیں دیکھتے ہی دیکھتے بیماریوں نے آ گھیرا, جس کے باعث انہیں ٹی وی سے زیادہ ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑے. عمر شریف کی طبیعت کے بارے میں بھارتی اداکار جانی لیور نے پاکستانی چینل کو انٹرویو کے دوران کہا کہ میں نے اور عمر شریف نے دبئی میں دی عمر شریف اور جانی لیور کے نام سے شو کرنا تھا. اس دوران عمر شریف کی طبیعت ناساز تھی. انہوں نے شو کے منتظمین سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, جس کے باعث مجھ سے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوا جاتا, تو میں بیٹھ کر شو کر لیتا ہوں. اب چونکہ عمر شریف سٹیج پر ادھر ادھر دوڑتے اور ہنسی مذاق کرنے کے اعتبار سے مقبول تھے, لہٰذا ان کے سٹیج پر بیٹھے رہنے کا آئیڈیا آرگنائزرز کو پسند نہیں آیا, جس کی بنا پر شو کینسل کر دیا گیا. اس موقع پر عمر شریف نے جانی لیور سے کہا تھا کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم ضرور شو کریں گے. عمر شریف کو جہاں ایک طرف جسمانی بیماریاں لاحق ہوئیں, وہیں ان کو نفسیاتی مشکلات کا بھی سامنا رہا. ڈپریشن, ٹینشن اور بیٹی کے صدمے کی وجہ سے انہیں بھولنے کی بیماری ہو گئی. ان کے بارے میں مبینہ طور پر کہا گیا کہ انہیں ڈائمنشیا ہو گیا ہے, جس میں انسان 15 منٹ بعد سب کچھ بھول جاتا ہے. اس موقع پر ان کی تیسری اہلیہ زنی غزل, جس سے اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے تھا, اس نے اپنے شوہر کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اسے استعمال کرنے کی کوشش کی. انہوں نے عمر شریف کا کروڑوں مالیت کا فلیٹ جعل سازی سے اپنے نام کرنے کے بعد یہ دعویٰ کر ڈالا کہ عمر نے انہیں تحفے میں دیا ہے, اور پھر وہ بھول گئے ہیں. جب اس بات کا علم عمر شریف کو ہوا تو وہ فوراً سے سندھ ہائی کورٹ پہنچے اور اس خریداری کو کالعدم قرار دلوایا. کروڑوں روپے مالیت کا فلیٹ جو عمر شریف نے برسوں محنت کرنے کے بعد حاصل کیا تھا, اسے ان کی بیوی نے فراڈ کے ذریعے بیچنے کی ناکام کوشش کی. یہ معاملہ آج بھی عدالت میں زیر سماعت ہے, بلکہ ایک دو بار عمر شریف خود سماعت کے لیے پیش ہوئے تھے. طبیعت خراب اور کمزوری کی وجہ سے وہ ویل چیئر پر تھے. آپ کا بیبی جی, اور ٹوڈے از اے ٹینشن ڈے فار می. شادی میں نہیں بلایا, بیبی ہو گیا, 1 سال کا ہو گیا, اس کی برتھ ڈے پہ نہیں بلایا, کیا اس کی شادی پہ بلاؤ گے؟
اس کے بعد عمر شریف کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں آیا. ان کی تصاویر دیکھنے کو ملی جس میں وہ ویل چیئر پر ہسپتال جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ہسپتال میں زیر علاج ہونے کی تصاویر منظر عام پر آئیں جس نے ان کے مداحوں کو خوب پریشان کر دیا. اس نازک موقع پر احمقوں کی جانب سے ان کی موت کی جھوٹی خبریں بھی خوب پھیلائی گئیں جسے ان کے اہل خانہ نے مسترد کر دیا. عمر شریف کی خراب طبیعت کے بارے میں سینئر صحافی وسیم بادامی نے اپنے شو 11th آور میں سب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف اس وقت تکلیف سے گزر رہے ہیں. وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اس موقع پر وسیم بادامی نے عمر شریف کا ویڈیو کلپ چلایا جس میں وہ اپنی بیماری سے متعلق بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی بیماری کا بہترین علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے. انہوں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جب بھی مجھے کال کی ہے میں نے لبیک کہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی میری اپیل پر لبیک کہیں گے. 3-4 مرغے بھاگ رہے ہیں, ایک آدھا بکریاں بھاگی, ایک آدمی بلا وجہ بیٹھا ہوا بستی میں پہیا سیدھا کر رہا ہے. یہ ٹوٹل گاؤں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, آپ سارے ذہین لوگ ہیں, گبر یہاں کیا اپنی ماں کا جہیز لوٹنے آتا تھا؟ عمر شریف کے ویڈیو میسج کے بعد ان کے بیرون ملک علاج کے لیے ملکی سطح پر کوششیں جاری رہیں. ان کے سفر کے لیے ایئر ایمبولینس اور ویزوں کے حصول میں آسانی کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ جلد از جلد ان معاملات کو سلجھا سکیں. بالآخر حکومتوں کی کوششوں سے عمر شریف کے لیے ایئر ایمبولینس کے ساتھ ساتھ ان کے ویزے اور مالی امداد کا بھی انتظام ہو گیا, جس کے بعد عمر شریف کو امریکہ روانہ کیا گیا. تاہم طبیعت خراب ہونے کی بنا پر ان کے طیارے نے جرمنی لینڈ کیا اور انہیں جرمنی کے ہسپتال میں طبیعت بہتر ہونے تک داخل کیا گیا. گزشتہ دنوں ان کی حالت میں بہتری کے آثار پیدا ہوئے جس پر انہیں امریکہ منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کی گئیں, مگر اس دوران انہیں نمونیا کا اٹیک ہو گیا جس پر ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ ڈائلسس پر چلے گئے اور پھر حالت تشویشناک ہونے کے باعث 2 اکتوبر کو عمر شریف جہان فانی سے کوچ کر گئے. انہیں قدرت نے امریکہ جانے کے بجائے اپنے پاس بلا لیا. عمر شریف کے لیے حکومتی سطح پر بھرپور کوششیں کی گئیں. ان کے مداحوں نے لاکھوں کروڑوں دعائیں کی, مگر جب اللہ کا حکم ہو تو پھر اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی. ہم سب اس کے ہیں اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. عمر شریف بھی چلے گئے, کل کو ہم بھی اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. اللہ پاک عمر شریف کے درجات بلند کرے اور ان کی بخشش و مغفرت فرمائے, آمین. بارش سب پہ برستی ہے, وہ سب کو گیلا کرتی ہے, سب کو نہلاتی ہے, ہم سب کو ہنساتے ہیں. ہمارا کام ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو چرانا, آپ کے لبوں پہ کہہ بکھیر دینا. اسی کو ہم اپنا مشن اور اسی کو انسانیت سمجھتے ہیں.